ہم فارملی اپنی کلاس کا آغاز کریں گے اور آج کی دعا سیکھیں گے۔ اور کل ہم نے تہجد میں پڑھنے کے لیے دعا سیکھی تھی، جس میں تہجد کے وقت ہدایت مانگنے کے لیے جو دعا تھی وہ، اور تہجد کے وقت ہم نے سیکھا، پلان کیا تھا کہ اس استغفار کے کلمات جو ہیں وہ پڑھنے ہیں، کیونکہ وہ استغفار کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین کی اور اپنے پیارے بندوں کی جو صفت بتاتے ہیں قرآن کریم میں، وہ یہی ہے کہ وہ سحری کے وقت جو ہے وہ استغفار کرتے ہیں، یعنی رات کے تیسرے حصے میں بالکل آخری وقت میں جو ہے وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہتے ہیں۔ سو آج کی دعا بھی اسی طرح اسی اس میں سلیکٹ کی گئی ہے، آپ لوگوں کو آتی بھی ہوگی۔ تھوڑا دوبارہ سے اس کو سیکھتے ہیں شعور کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دیجئے، خطیئتی میری خطاؤں کو، وجہلی اور میری نادانی کو، واسرافی فی امری اور جو میں نے اپنے معاملات میں حد سے تجاوز کیا، وما انت عالم اور وہ اور اور جو تو جانتا ہے، عالم وانت اور جو انت تو عالم جانتا ہے، بھی اس کو، منی مجھ سے، یعنی وہ گناہ جو مجھے بھی نہیں معلوم آپ کو معلوم ہے۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ آپ اس کو معاف کر دیجئے۔ جدی وحزلی جو میرے میں نے جان بوجھ کے کیے، وحزلی اور جب میں نے ہنسی مذاق میں کیے، وخطائی اور میری بلا ارادہ مجھ سے جو کام ہو گئے، وعمدی اور جو میں نے ارادتاً کام کیے، وکل ذالک اور یہ سارے کے سارے، یعنی ہنسی مذاق میں جو مجھ سے غلط بات ہو گئی، جو میں نے ارادتاً کوئی غلط بات کر دی، میں نے بلا ارادہ کوئی غلط بات کر دی، میری جو جہالت میں نے کوئی کام کر دیا، کچھ بھی جانے انجانے میں آپ اس کو درگزر کیجیے۔ وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي اور یہ سارے کے سارے میری طرف سے ہیں، یعنی میں ایڈمٹ کرتی ہوں اس بات کو کہ میں نے یہ کیے ہیں، حالانکہ اگر مجھے نہیں بھی پتا، صرف آپ کو پتا ہے، تب بھی میں اس بات کو مانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ غلطیاں ہو گئی ہیں، آپ اس کو درگزر کریں۔ اللہم اغفر لی ما قدمت، اے اللہ آپ بخش دیجئے وہ جو میں پہلے کر چکی، یعنی جو میں گناہ کر چکی ہوں، وما اخرت اور وہ جو مجھ سے آگے متوقع ہیں۔ کوشش تو ہے بندے کی کہ گناہ نہ کرے، لیکن ظاہر ہے انسان ہے، اور ہر انسان جو ہے، کلکم خطاؤن تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ خطا کرنے والا ہے، تو جو مجھ سے بعد میں گناہ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ ان کو بھی معاف کر دیجئے۔ وما اسررتو اور جو میں نے چھپ کے کیے ہیں، وما اعلنتو اور جو میں نے جہرن کیے ہیں، اعلانیہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ وما انت عالم به منی اور اس معاملے میں، یعنی کھلے چھپے گزرے ہوئے اور آئندہ میں جو کچھ آپ میرے متعلق جانتے ہیں، آپ کو زیادہ بہتر پتا ہے، آپ اس سے درگزر فرمائیں۔ انت المقدم آپ ہی بڑھانے والے ہیں، وہ انت المؤخر اور آپ ہی پیچھے کرنے والے ہیں، یعنی نیکیوں کی توفیق دینے والے بھی آپ ہیں، اور انسان سے نیکیوں کی توفیق چھین بھی لیتے ہیں۔ ظاہر ہے جب انسان گناہ پر اصرار کرتا ہے تو پھر اس کو نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی، ہم نے یہ سیکھا ہے۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یہاں پر جو ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، اس میں انت المقدم جو ہے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے آپ ہی سب سے پہلے ہیں، وہ انت المؤخر اور آپ ہی سب سے بعد میں ہیں، تو دونوں طرح سے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، اور دونوں طرح سے ترجمہ آپ کو اس کا ملے گا، ٹھیک ہے، مختلف جگہ پر اس کا ترجمہ یہ دونوں طرح سے ملے گا، اس لیے آپ نے یہ نہیں پریشان ہونا کہ یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، دونوں طرح سے اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ آج کی حدیث کی طرف آتے، ٹھیک ہے، اور آج کی حدیث جو ہے ہم، ابھی آپ کی اسکرین پر جو ہے وہ نظر آئے گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔
अन अबी नजीह अरबाज इब्न सारिया, अबी नजीह अरबाज बिन सारिया रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है, कौल, तो उन्होंने कहा, वादा, वाज किया ना हमें, किसने? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक वाज किया। वाज मीन मौसर नसीहत, बहुत ही ज्यादा दिल पर असर करने वाली जो नसीहत होती है उसको वाज कहते हैं। मौइज़तन, एक नसीहत, वजिलत, कांप उठे, मिनहल कुलूब, जिससे दिल, ऐसी नसीहत थी जिससे दिल कांप उठे। वज़रफ़त, और भीग गई, मिनहल उयून, इससे आंखें। फकुलना, तो हमने कहा, या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, का अन्नहा, जैसे, ऐसा लगता है, मौइज़ातु, एक नसीहत है, मुवद्दिइन, बिछड़ने वाले की, फअौसैना, तो आप हमें वसीयत कीजिए। आपने हमें ऐसी वसीयत की है जैसे कोई बिछड़ने वाला करता है, तो आप हमें और नसीहत कीजिए, हम आप हमें कोई वसीयत कीजिए। ठीक है। कौला, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसी को, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ, बितक़्वल्लाहि अज़्ज़ा वजल, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के तक़वा की, वस्समई व तौअती, और समा और अताअत की, व इन तअम्मरा अलैकुम अब्दुन, चाहे तुम्हारे ऊपर हुक्मरान बना दिया जाए एक गुलाम को। मुस्लिम उम्मा के ऊपर अगर एक गुलाम हुक्मरान बना दिया गया, तो महज इसलिए कि वो एक गुलाम था, उसका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, उसके पास पैसा नहीं है, तो उसकी नाफरमानी नहीं की जाएगी। जो हुक्मरान है उसकी फर्माबरदारी की जाएगी। ठीक है। और हम पीछे भी पढ़ के आए कि हुक्मरान की फर्माबरदारी मारूफ में होगी, हाँ, उसके खिलाफ बगावत नहीं की जाएगी, जब तक कि वो सरीहन अल्लाह की नाफरमानी के अहकामात ना दे। फ़इन्नहु, तो बेशक, जो मन याइश, जिंदगी पाए, मिनकुम, तुम में से, फसयरा, तो अनकरीब वो देखेगा, इख्तिलाफन कसीरा, बहुत से इख्तिलाफ। फ़अलैकुम, तो तुम्हारे ऊपर है, बिसुन्नती, फ़अलैकुम का मतलब होता है, जब इस तरह से ये जैसे आते हैं ना फ़अलैकुम, तो इसका मतलब होता है कि तुम्हारे पर ये लाजिम है। ठीक है। क्या? बिसुन्नती, मेरी सुन्नत, व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल मुहदियीन, और सुन्नत, तरीकाकार, खुलफाए राशिदीन, जो हदायत पर थे, होंगे। ठीक है। हदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन का तरीका, तुम में से जो लंबी उम्र पाएगा तो वो बहुत सारे इख्तिलाफात देखेगा, तो फिर क्या करना है? मेरी सुन्नत और खुलफाए राशिदीन, जो हदायत याफ्ता खुलफा हैं, उनके तरीके को तुमने थामना है। अज्जू अलैहा बिनवाजिजी, अज्जू, मजबूत पकड़ लो, अलैहा, उसको, किसको? मेरी सुन्नत को, बिनवाजिजी, दाढ़ों के साथ। अक्सर आपने कोशिश की होगी, देखा होगा कि चीज जब आपने मजबूती से पकड़नी होती है, किसी चीज को खींचना होता है, तो आप दाढ़ों से उसको पकड़ते हैं। हाथ से नहीं खोलती तो आप उसको दांतों के जरिए खोलने की कोशिश करते हैं, या अगर आपने उसको मजबूत करना हो तब भी आप उसको दाढ़ों से पकड़ के करते हैं। तो दाढ़ों से पकड़ने का मतलब यह है कि मजबूत पकड़ लो। व इय्याकुम मुहदसाति तिल उमूर, और बहुत सारे नए अमूर जो हैं वो आएंगे। ठीक है। इससे बचना, किससे बचना? नई नई बातों से। फइन्ना कुल्ल बिदअतिन जलाला, क्योंकि हर नई इजाद करदा चीज जो है वो गुमराही है। यानी वो चीज, बिदअत क्या होती है? वो चीज जिसको दीन में इबादत समझकर शामिल कर लिया जाए, जबकि उसकी उसकी दलील कुरान और सुन्नत में ना मिलती हो। ठीक है। ऐसा कोई काम जिसको इबादत समझकर सवाब की नीयत से दीन में शामिल कर लिया जाए, जबकि उसकी कोई बुनियाद या दलील जो है वो कुरान और सुन्नत से ना मिलती हो, तो ऐसी चीज को बिदत कहते हैं। पर इन्ना कुल्ला बिदअतिन जलाला, तो बेशक हर बिदत जो है वो गुमराही की तरफ ले जाती है।
اور یہاں خاص طور پر جس چیز پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر اختلاف نظر آئے تو پھر کیا کریں؟ سنت کو مضبوطی سے پکڑنے، سنت صحیحہ کو. اور یہ جو روایت ہے اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور انہوں نے کہا، اور اس کو حدیث حسن صحیح کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی صحیح کے درجے کی حدیث ہے. اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اختلافات کو رفع کرنے والی چیز جو ہے وہ سنت ہے، قرآن، اور قرآن کی ایکسپلینیشن سنت صحیحہ. جب ہم اس کو چھوڑیں گے پھر ہم اختلافات میں پڑ جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے.